حاجی چوہاں یوٹیوب چینل میں آپ سب ناظرین کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پاک و ہند کی تاریخ جنگی صلاحیت اور بہادری کی ان گنت داستانوں سے بھری پڑی ہیں۔ بڑے بڑے جرنیل جنگجو اور سپہ سالار برصغیر کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ ان میں سلطان محمد غوری کا نام بھی شامل ہے۔ سلطان محمد غوری نے برصغیر کے نامور حکمران پرتھوی راج چوہان کو بدترین شکست دی اور اسے غزنی لے جا کر گرم سلائی سے اس کی آنکھیں تک پھوڑ ڈالی۔ پرتھوی راج چوہان کون تھا اور سلطان محمد غوری سے ہونے والی جنگ میں پرتھوی راج چوہان کو کتنا نقصان ہوا، آج ہم آپ کو اسی مارکے کے اہم پہلوؤں سے شناسائی دینے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم تاریخ کے اوجھل رازوں سے پردہ اٹھائیں، دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے تو اسے لائکس کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل حاجی چوہان کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا۔ تو آئیے چل کر اس معلوماتی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں، پاکستان کے شہر لاہور سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہندوستان کے صوبے ہریانہ کے شہر کرنال کے پاس ترائن اور اوڈی کا مشہور میدان جنگ کے مقام پر مسلمان سپہ سالار سلطان محمد غوری اور برصغیر کے مشہور راجپوت راجا پرتھوی راج چوہان کے درمیان دو لڑائیاں ہوئیں۔ پہلی لڑائی میں راجپوت انتہائی بہادری سے لڑے، جبکہ سلطان کے ساتھی میدان میں ان کے تابڑ توڑ حملوں کی تاب نہ لا کر اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور میدان سے فرار ہو گئے۔ یوں سلطان کو ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان بمشکل جان بچا کر زخمی حالت میں واپس افغانستان غزنوی آ گئے اور میدان سے بھاگنے والے ان تمام سرداروں کو بلا کر سزا دی اور بعد میں ان کے سر تن سے جدا کر دیے۔ اس وقت ہندوستان کے شمال کے تمام علاقوں میں پرتھوی راج چوہان اور جنوب کے تمام علاقوں میں اس کا رشتہ دار جے چند حکمران تھے۔ دونوں کے آپس میں تعلقات کچھ خوشگوار نہ تھے۔ پرتھوی راج چوہان کی فتح سے جے چند خوش نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی شکست کا خواہش مند تھا۔ راجا جے چند کی خوبصورت بیٹی سانیو گیتا پرتھوی راج کی بہادری اور شجاعت کی داستانیں سن سن کر آس پر فدا تھی اور اس سے شادی کی خواہش مند تھی۔ یہ بات پرتھوی راج چوہان کو بھی پتہ تھی اور وہ بھی غائبانہ شہزادی کا دیوانہ ہو گیا۔ ناظرین گرامی، جے چند کی جانب سے نجوگتا کی شادی کے لیے تمام راجے اکٹھے کیے گئے تاکہ سوئمبر کی رسم ادا کرنے کے بعد شہزادی کی شادی کر دی جائے۔ تعلقات کی خرابی کے باعث اس محل میں شرکت کی پرتھوی راج چوہان کو دعوت نہ دی گئی، مگر اپنے مخبروں کے ذریعے پرتھوی راج چوہان کو پل پل کی خبر تھی۔ اس ساری صورتحال پر پرتھوی راج نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ شہزادی کی مرضی کے خلاف کسی دوسرے کو اس سے شادی نہ کرنے دی جائے۔ چنانچہ ریاست کے تمام سورما، سردار اور جان باز شہزادی کو بچانے کے لیے چپکے سے بھیس بدل کر اور ہتھیار چھپا کر جے چند کی محفل میں پہنچ گئے۔ محفل میں تمام راجے بیٹھے تھے اور ان سے پرے ایک طرف پرتھوی راج چوہان کا بت سجایا گیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ کسی طرح پرتھوی راج چوہان کی بے عزتی کی جائے۔ سوئمبر کی رسم شروع ہوئی تو شہزادی محل میں ہار لے کر آئی۔ رسم کے مطابق رواج یہ تھا کہ شہزادی جس کو ہار پہناتی وہ اسی کا دولہا بن جاتا، مگر شہزادی ہر ایک کے پاس سے گزرتی ہوئی پرتھوی راج چوہان کے بت تک پہنچی اور اسے ہار پہنا دیا۔ پرتھوی راج چوہان کے سردار اور جان باز جو اس محفل میں بیس بدل کر بیٹھے تھے، اسی لمحے آگے بڑھے اور شہزادی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ سردار مزاحمت کے لیے رک گئے اور وہیں لڑائی میں مارے گئے۔ پیچھا کرنے والوں کو روکنے کے لیے ہر تھوڑے فاصلے پر کچھ سردار اور جان باز رکھتے اور کم تعداد کے باعث مارے جاتے۔ شہزادی تو کسی طرح پرتھوی راج چوہان تک پہنچ گئی، مگر عملہ اس کے سارے سردار اور جان بازوں کی قربانی دے کر راجا جے چند نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے سلطان محمد غوری کو پرتھوی راج چوہان پر حملے کی ترغیب دی اور اپنی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ سلطان محمد غوری فوراً اپنی سپاہ لے کر ترائن کے میدان میں پہنچ گیا۔ پرتھوی راج چوہان آس وقت برے حالات میں تھا۔ اس کے تمام سردار مارے جا چکے تھے۔ اب اس کے پورے لشکر میں کوئی بلند ہمت اور جان باز
سردار موجود نہیں تھا۔ راجہ جے چند بھی اس کا مخالف اور سلطان کا حلیف تھا۔ چند سرداروں کے ساتھ اس نے سلطان محمد غوری کا مقابلہ کیا، مگر بری طرح شکست کھائی اور گرفتار ہوا۔ پیارے ساتھیوں، سلطان محمد غوری پرتھوی راج چوہان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ غزنی لے گئے۔ وہاں پہنچ کر سلطان نے راجہ کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اسے اندھا کر دیا اور زنجیروں میں جھگڑ کر قید میں ڈال دیا۔ ترائن یا تراوڑی کی اس دوسری جنگ میں سلطان محمد غوری کی فتح نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ وہ ملک جہاں صدیوں سے ہندوؤں کا راج تھا، اس دن ہندوؤں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس جنگ میں سلطان محمد غوری کی فتح نے یہ فیصلہ دیا، اس ملک پر آئندہ ہندوؤں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا راج ہوگا۔ پھر اس کے بعد چشم فلک نے دیکھا کہ اس کے بعد تقریباً 300 سال سے زیادہ مسلمان اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ چند بردائی شاعر، قوی اور تاریخ دان تھے۔ کہا جاتا ہے پرتھوی راج چوہان کے درباری اور رشتہ دار تھا، اور پرتھوی راج چوہان کا انتہائی وفادار تھا۔ وہ پرتھوی راج کی گرفتاری اور غزنی منتقلی کے بعد چند بردائی افغانستان کے شہر غزنی گیا اور پرتھوی راج چوہان کے بارے میں معلومات حاصل کی، جس میں ان کو پتہ چلا کہ پرتھوی راج چوہان کی اونکھیں پھوڑ دی گئی ہیں اور زنجیروں سے جھگڑ کر قید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی چند بردائی بہت غمگین ہوئے۔ کسی طرح وہ کوشش کر کے سلطان کے دربار پہنچا اور دربار میں اپنی جگہ بنا لی۔ پرتھوی راج چوہان بلا کا تیر انداز تھا۔ چند بردائی نے پرتھوی راج چوہان سے قید میں ملاقات کی اور اسے سمجھایا کہ آپ راجہ ہو، اب چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں گا اور محمد غوری کو آپ اپنے تیر اندازی کے نشانے پر مار سکتے ہو۔ چند بردائی نے لوگوں کو بتا کر بات مشہور کر دی کہ اندھا راجہ اتنا اچھا تیر انداز ہے کہ صرف آواز پر ہی بہت ٹھیک نشانہ لگا سکتا ہے۔ سلطان کو پتہ چلا تو اسے بھی تجسس ہوا اور اس نے اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے چند بردائی سے بات کی اور اسے کہا کہ راجہ کو بلاؤ، میں اس کا نشانہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اندھا راجہ دربار میں لایا گیا اور دربار میں ایک طرف کتار میں گھنٹیاں لگا دی گئیں۔ راجہ کو تیر اور کمان دے دیے گئے۔ اب جس گھنٹی کو ہلایا جاتا راجہ کا تیر بغیر خطا ہوئے عین ایسی جگہ لگتا۔ ابھی یہ کھیل جاری ہی تھا۔ چند بردائی آگے بڑھ کر راجہ کو آہستہ سے کہا کہ اب موقع ہے، سلطان کی آواز آئے تو اس پر تیر چلا دو۔ اگلے ہی لمحے سلطان کی آواز پر راجہ نے سلطان پر تیر چلا دیا، جو سلطان کے گلے کو چیرتا ہوا باہر جا گرا۔ سلطان کے ہلاک ہوتے ہی سلطان کے ساتھیوں نے راجہ اور چند بردائی دونوں کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، یہ کہانی پرتھوی راج راسو تاریخی کتاب سے لی گئی ہے۔ اس کتاب کے لیکھک چند بردائی صاحب ہیں۔ ایسی ہی تاریخی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حاجی چوہان کو سبسکرائب کریں۔ حاجی سومار چوہان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔